بہت سے لوگ یوٹیوب پر بھی سرچ کرتے ہوئے ملتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا یہ کوشچن ہے کہ ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیزفل پرسن ان اوور لائف۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے تھوڑے سے علم کی بیس پر چند پوائنٹس نوٹ کیے ہیں، تو وہ آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ یقین ہے کہ ان پوائنٹس پر عمل کرنے کے بعد اللہ پاک ہمیں کامیابی ضرور عطا کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے جی، چوز یور پروفیشن سنسیئرلی۔ تو سنسیئرٹی کے ساتھ پہلے اپنے پروفیشن کو چوز کریں کہ کس پروفیشن میں آپ کا انٹرسٹ ہے، کیونکہ ہمارا انٹرسٹ کسی اور پروفیشن میں ہوتا ہے اور اپنی ساری زندگی ہم کسی اور پروفیشن میں کام کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اس لیے ہم ایک عام سی زندگی گزار دیتے ہیں اور ایک بڑا سکسیزفل پرسن نہیں بن سکتے۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنا پروفیشن ڈیسائیڈ کریں، اس کو چوز کریں۔ اس کے بعد آتا ہے جی سیکنڈ پوائنٹ ہے پیشنس، صبر۔ صبر بہت ضروری چیز ہے کسی بھی چیز میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تھا تو وہ کن مقامات پر پہنچے ہیں۔ ہم تو ان جیسے نہ ہو سکتے ہیں، نہ ان مقامات تک پہنچ سکتے ہیں، ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، ان کے پیروں کی خاک کی برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی زندگی سے ہم سبق تو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی اگزامپل بہت اچھی اگزامپل ہے ہمارے لیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ انہوں نے کنویں میں کتنا عرصہ گزارا، اس کے بعد انہوں نے غلامی میں کتنا عرصہ گزارا، اس کے بعد انہوں نے جیل کتنا عرصہ کاٹی، لیکن صبر کیا اور کسی کو تنکا برابر بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کو تنکا برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی انہوں نے بھی اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا، تو پھر اس کے بعد اللہ نے خود ان کی زیادتیوں کا جواب دیا اور ان کو ان کی صبر کا صلہ دیا۔ تو صبر انشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے، اور اس پر اگر ہم عمل کریں گے، صبر کریں گے، تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ اس کے بعد آتا ہے جی تیسرا پوائنٹ، لوگ کیا کہیں گے۔ موسٹلی ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے دل میں اور دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم ادھر جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ اگر آپ ایک لیگل کام کر رہے ہیں، کوئی 2 نمبر کام نہیں کر رہے، کوئی غلط کام نہیں کر رہے، تو پھر آپ یہ بات سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو جو مرضی کر لیں، کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے، تو اس بات پر عمل کریں، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں ڈال لیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو بالکل ذہنوں سے نکال دیں، تو انشاءاللہ یو ول بی اے سکسیزفل پرسن۔ اس کے بعد 4تھ پوائنٹ آتا ہے جی سنسیئرٹی ود یور ورک، ود یور کلائنٹس، ود یور امپلائز۔ اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ کے جو ساتھ دوسرے ورکرز کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ سنسیئرٹی، آپ کے جو سینئر ہیں ان کے ساتھ سنسیئرٹی، آپ کے جو جونیئر ہیں ان کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ورکرز کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ سنسیئرٹی، آپ کے ساتھ کوئی کلائنٹس کام کر رہے ہیں، آپ کے کوئی کسٹمرز ہیں تو ان کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرنا ہوگا، تو آپ کو سکسیس ضرور ملے گا۔ اس کے بعد آتا ہے جی 5واں پوائنٹ، ڈونٹ انٹرسٹ وٹ ادر ڈو۔ تو ہم اکثر ان چیزوں کے انٹرسٹ میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے بارے میں سوچ کے زندگی گزار دیتے ہیں، لوگوں کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کی غیبت کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو ان باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا، ان باتوں سے دور رہنا ہوگا، اپنے کام میں مگن رہنا ہوگا، اپنے اندر مگن رہنا ہوگا، اپنے اندر کے جو ہمارے دل کے اندر ایک ہمارا سکسیزفل پرسن بیٹھا ہوا ہے اس کو ہمیں باہر نکالنا ہوگا، تو انشاءاللہ ہمیں سکسیس ضرور ملے گا۔ اس کے بعد پھر وہی بات آتی ہے کہ اپنے کام میں ہمیں انٹرسٹ لینا ہوگا، اپنے کام میں 100% انٹرسٹ لینا ہوگا، اپنے کام میں 100% دل سے کام کرنا ہوگا، اپنے کام میں 100% سنسیئرٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ سکسیس ضرور ملے گا۔ اس کے بعد آتا ہے جی 7واں پوائنٹ، ناکامی کا خوف۔ ناکامی کے خوف کو ہمیں بالکل اپنے ذہنوں سے نکالنا ہوگا، کیونکہ انسان جو سوچتا ہے، جو گمان رکھتا ہے وہی پاتا ہے۔ تو اس طرح کے گمان، اس طرح کی سوچ کو ذہن سے بالکل نکالنا ہوگا، 100% اس بات کا یقین اپنے دل میں بٹھانا ہوگا کہ میں کامیاب ضرور ہوں گا، تو وہ شخص ہمیشہ کامیاب ہوگا، اس شخص کو کامیابی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا سوائے اللہ کے۔ اس کے بعد آتا ہے جی 8واں پوائنٹ، مایوسی۔ کبھی کوئی چھوٹا سا بھی نقصان ہو جاتا ہے کسی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس میں مجھے نقصان ہو رہا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے، کوئی بھی فیلڈ ایسی نہیں ہے جس کو آپ کو تھوڑا بہت نقصان نہ ہو، تو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو نقصان کو برداشت کریں اور اس میں ڈٹ کے کام کرتے رہیں، فائدہ ضرور ہوگا۔ تو
یہ پوائنٹ آف ویو، یہ سوچ ہماری بالکل غلط ہے. اس سوچ کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ کوئی بھی کام ہے تو اس میں ہمیں فائدہ ہی ہے. کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس میں ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے، ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. اس کو سہنا پڑتا ہے، اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو بعد میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کے نقصان کو بھر دیتا ہے، آپ کے نقصان کی کمی کو پورا کر دیتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ہمارا 9th پوائنٹ، وقت کی پابندی، ٹائم مینجمنٹ. وقت کی پابندی کو اپنے لیے ایسا بنا لیں جیسے ہمارے لیے سونا امپورٹنٹ ہے، جیسے ہمارے لیے کھانا امپورٹنٹ ہے، جیسے ہمارے لیے پینا امپورٹنٹ ہے، ایسے ہی وقت کی پابندی کو امپورٹنٹ بنا لیں. وقت کی پابندی کو اپنے لیے ایک اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ پہلا پوائنٹ ہے کسی بھی کام میں سکسیس حاصل کرنے کے لیے. یہ فرسٹ پوائنٹ ہے وقت کی پابندی، وقت کی مینجمنٹ. تو وقت کی پابندی کریں تو انشاءاللہ وقت آپ کی قدر ضرور کرے گا، کیونکہ آپ وقت کی قدر کر رہے ہیں. جب ہم وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت کو ویسٹ کرتے ہیں، تو وقت ہمیں اپنے پیروں کے تلے رونچتا ہوا ہمیں بہت پیچھے چھوڑ جاتا ہے. اب آتا ہے جی 10th اور لاسٹ پوائنٹ. لاسٹ پوائنٹ ہمارا یہ ہے، صبح نماز سے پہلے ہمیں جاگنا ہے. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، صبح ٹائم پہ اٹھنا ہے. جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح دیر سے جاگتے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب لوگ نہیں بن سکتے. صبح جلدی اٹھنے میں برکت ہے، رات کو دیر سے سونے میں ناکامی ہے. صبح جلدی اٹھیں، رات کو جلدی سوئیں، وقت کی پابندی کریں. انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں کو ضرور چومے گی. کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں. تھینک یو ویری مچ.